اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس موطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السارقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الشاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار گواہی دینے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھے اور سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اگر اس دن وہ شخص فوت ہو جائے تو اس کا شمار شہداء میں ہوگا، اور جو شام کو پڑھے اس کو بھی یہی مرتبہ حاصل ہوگا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ کریم نے تمام مخلوقات پر اور تمام جہانوں پر کرم فرمایا کہ اپنا شاہکار ربوبیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیب روحانی بھی ہیں، طبیب جسمانی بھی ہیں۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میں بھی شفا ہے، آپ کے ارشادات میں بھی شفا ہے، آپ کے اقوال میں بھی شفا ہے، آپ کی یاد میں بھی شفا ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا نے بڑی خوبصورت بات کی، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ اور میں نے اہل معرفت سے سنا ہے کہ جب کوئی آدمی بہت غم میں ہو تو درود شریف پڑھے تو اس کا غم دور ہو جاتا ہے۔ کسی آدمی کو رنج کسی سے پہنچے، وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دے تو اس کے قلب کی کیفیت بہتر ہو جاتی ہے۔ کسی آدمی کو بلڈ پریشر ہو اور وہ درود پاک کی کثرت کرے تو اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے، اور اگر لو بلڈ پریشر ہو تو وہ اپنے بالکل توازن پہ آ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غذائیں پسند فرمائیں اور کھائیں،
ناظرین کرام وہ اگر کھائیں آج 14.25 صدیوں بعد جو سائنس نے میڈیکل نے بہت عروج اور ترقی کی ہے، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیا وہ آج سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے قیامت تک۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا قیامت تک وہ حق ہے، سچ ہے۔ سائنس غلط ہو سکتی ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ آج دیکھیے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھو۔ آج جو WHO ہے اس کی جو رپورٹ ہے، جو ہماری اقوام متحدہ کی یہ ہیلتھ کو ڈیل کرتی ہے کمیٹی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اس نے کہا کہ 60 بیماریاں ہاتھ نہ دھو کر کھانے کی وجہ سے بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ ناظرین کا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ کھانے کے بعد ہاتھ صاف نہیں کرنے کسی چیز سے۔ آج ثابت ہو رہا ہے لوگ جلدی سے اپنے تولیے سے ہاتھ صاف کر لیتے ہیں، جسے اور لوگوں نے بھی کیا ہوتا ہے، اس سے جرمز لگ جاتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں، جو غذائیں آپ نے پسند فرمائیں، جو لباس آپ نے پسند، کھدر آپ کو پسند تھا، سادہ لباس پسند تھا، آج ثابت ہو گیا کہ وہ لباس جو ہے وہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر زیتون کا استعمال کیا تو آج دنیا میں سب سے بیسٹ جو آئل ہے وہ اولیو آئل ہے۔ چاہے زیتون ویسے کھایا جائے، چاہے وہ تیل کی شکل میں کھایا جائے، وہ کہتے ہیں جی کہ انسانی وینز میں جمتا نہیں ہے۔ اسی طرح انجیر کے اتنے فوائد ہیں، بواسیر کا علاج انجیر میں ہے، ہارٹ کا علاج انجیر میں ہے، بلڈ پریشر کا علاج انجیر میں ہے، پیٹ کی بیماریاں، ہاضمے کی جتنی بیماریاں ہیں اسٹمک کی، ان سب کا علاج جو ہے انجیر میں ہے۔ ناظرین کرام آج ہمارا موضوع جو ہے میں اس پہ بہت زیادہ گفتگو کر سکتا تھا کہ کن کن چیزوں کا قرآن حکیم میں ذکر ہے۔ جن 6 پھلوں کا قرآن پاک میں ذکر آیا ان میں 2 جو ہیں یہ انجیر اور زیتون ہیں، اور اس کے ساتھ کیلا ہے، انگور ہے، کھجور ہے، انار ہے، ان کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو آج ہم سورۃ التین اس زیتون کے فضائل اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس پہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں، آپ ان سے واقف ہیں، میں ان کا نام لینے لگتا ہوں اور کبھی چھوڑ جاؤں تو پھر لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں، مجھے فون کرتے ہیں کہ آج آپ بھول گئے تھے پکے ٹھکے صوفی علامہ منیر احمد یوسفی۔ ان کے ساتھ بہت بڑی روحانی شخصیت اور 24 کیرٹ کے سید سید سعید الحسن شاہ صاحب ہیں۔ آپ طبیب بھی ہیں شاہ صاحب، بہت بڑے طبیب ہیں۔ ہر روز سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ ان کے مطب پہ آتے ہیں صبح کی نماز کے بعد، اور میں نے کچھ منظر جا کے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے۔ ان کے ساتھ نوجوان سکولر بھی ہیں اور صوفی بھی ہیں، علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ آج تو درویش اکٹھے ہو گئے سارے، ماشاءاللہ جی۔ والتین والزیتون وطور سینین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن پاک کی 95 نمبر صورت ہے، نزول کے اعتبار اس کا نمبر ہے 28۔ اس میں 8 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، 34 کے کلمات، 105 کے حروف ہیں۔ مدنی ہے، یہ مکی صورت ہے، مکی۔ جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس میں 3 سے بات شروع کی ہے تو احکم الحاکمین تک اس کو مکمل فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جب یہ صورت اتری ہے، اس میں اللہ نے قسمیہ بات فرمائی ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم اور مکہ مکرمہ کی قسم، 4 قسمیں بیان فرما کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور قسم اسی کھائی جاتی ہے جو بہت قیمتی اور اہم چیز ہوتی ہے۔ انجیر کی بڑی فضیلت ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سارا کچھ حکم سے ہوا تو وہ جو ناخن کا لباس اتر گیا تو انجیر کے پتوں سے انہوں نے اپنے جسم کو چھپایا۔ اچھا۔ اور پھر وہی انجیر کے پتے جو تھے انہی کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے سرکار فرماتے ہیں جنت کا میوہ ہے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو ہرنی آئی، اس نے آپ کا طواف شروع کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام۔ اچھا۔ آپ کو بڑی پیاری لگی، آپ نے اس کو انجیر کا پتہ کھلا دیا، اچھا، اور اس کی ایسی برکت ہوئی اس کے اندر مشک پیدا ہو گیا۔ واہ۔ جب وہ اپنے ریوڑ میں واپس گئی تو وہ دوسری نے پوچھا بڑا تیرے اندر نور ہے اور بڑا خوبصورت ہے، تو خوشبو آ رہی کہ میں آدم علیہ السلام کے پاس گئی تھی تو ایک اور ہرنی آئی، اس نے طواف کیا تو حسن تو آ گیا لیکن مشک نہیں آیا۔ پوچھے یہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا وہ اخلاص کے ساتھ آئی، تو مطلب کے لیے آئی ہے، تو تحفظ کے لیے آئی ہے، مفادات کے لیے آئی ہے۔ جو مفادات کے لیے کام کرتے ہیں ان کو فائدہ کوئی نہیں، جو اخلاص سے کام کرتے ہیں ان کو اللہ نفع عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے اس انجیر کی برکت سے
اس کی قسم اس لیے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ علیہ السلام کی اس کا تعلق ہے، اور پھر اس کو مفسرین نے محدثین نے جو کتابوں میں لکھا ہے، اس سے عیسیٰ علیہ السلام کا شہر مراد ہے، یعنی دمشق مراد ہے، وہ کہتے ہیں اس سے 3 سے مراد فلسطین ہے، اور اس طرح کر کے مفسرین نے محدثین نے میں تو بیان نہیں کیا۔ مانتا با، ایک ہی بات ہے، جس شہر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک لگے با، اس ہر جگہ کی اونا گلیاں دی، اونا تھاواں دی، کھاوے قسم خدا جنہ راواں دی۔ اچھا سید صاحب ذرا ایک پہلو ذرا بتائیے، انجیر کی قسم کھائی، زیتون کی، شہر مکہ کی کھائی، تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جو سرکار نے پسند فرما لیا، جو پھل جو کھا لیا، اسی کے رب نے قسمیں کھانی شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ غازی صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا ہے۔ باب فضائل سید المرسلین ترمذی میں حدیث بار کا ہے کہ صحابہ کرام مختلف انبیاء کے فضائل اور محامد بیان کر رہے تھے۔ ٹھیک، طویل حدیث بار کا میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں لگے، ٹھیک ہے ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، موسیٰ اللہ کے کلیم ہے، یاد رکھو ہم اللہ کے حبیب ہیں۔ تو جو حبیب ہوتا ہے پھر اس سے محبت ہے نا۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، زیتون اور انجیر پہ آ جائیے جی۔ جی، اللہ رب العزت جل وعلا نے زیتون اور انجیر دونوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے انجیر کا تذکرہ والتین والزیتون، پھر زیتون کا۔ یہ دونوں پھل حجاز مقدس کے پھل نہیں ہیں، مشرق وسطیٰ کے پھل ہیں۔ بائیں ہمارا رب کائنات جل مکیب نے ان دونوں کا تذکرہ میرے کریم آقا تاجدار البوجم شفیع معظم رحمت کی زبان وحی ترجمان سے کروایا کہ یہ دونوں پھل اللہ تعالیٰ جل وعلا کو بھی محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے نبی کو بھی محبوب ہیں۔ اور رب کائنات جل وعلا نے اپنے نور کی مثال اس زیتون کے تیل کے دیے سے دی ہے۔ اچھا جی، ہاں جی سورۃ النور میں رب کائنات جل مکیب نے چونکہ اس کو بہت زیادہ پسند فرمایا، اس کو محبوب قرار دیا، اور میرے کریم آقا تاجدار البوجم شفیع معظم رحمت کا بھی محبوب ہیں۔ بارگاہ رسالت مآب میں سیدنا ابی درداء فرماتے کہ ایک تھال انجیروں کا پیش کیا گیا، میں بھی وہاں حاضر تھا، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس سے کھاؤ، خود بھی تناول فرمایا کھاؤ، یہ بواسیر کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے، اور جو جوڑوں کا درد ہے، نکرس ہو، چھوٹے جوڑوں کا درد یا وجل مفاصل بڑے جوڑوں کا درد ہو، حضور نے فرمایا یہ ان میں بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، اور اس کو استعمال تم کرو، اللہ رب العزت جل وعلا اس کے ذریعے سے رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ تو جب یہ چیز کے کھانے سے رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، برکتیں بھی ہوتی ہیں، یہ برکتوں والی چیز ہوگی نا، تو جب یہ چیز میرے نبی کی زبان وحی ترجمان سے برکتوں والی چیز ہو گئی، یہ شفا ہو گئی، تو پھر باقی اور کیا رہ گیا۔ حضور ایک رسول مرشد رحمت اچھا یہ بتائیں کہ زیتون جو ہے یہ کس طرح کھانا چاہیے؟ لوگ پراٹھے بناتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں ضائع ہو جاتا ہے، کچا کھانا چاہیے؟ زیتون کے 4 سے 5 قسم کے تیل بازار میں ملتے ہیں۔ اچھا، ایک ایکسٹرا ورجن ہوتا ہے، میں تو وہی کھاتا ہوں۔ جی ہے ہی وہی، اصل وہی ہے۔ ایک صرف ورجن ہوتا ہے، ایک ریفائن آئل ہوتا ہے، ایک لائٹ آئل ہوتا ہے، تھامس آئل ہوتا ہے۔ جو سب سے پہلے زیتون کے پھل سے نکالا جاتا ہے وہ ایکسٹرا ورجن آئل ہوتا ہے، جو اس کو صرف ٹھنڈے حال میں اس کو دبا کر مشین کوئلوں کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری مرتبہ اسی سے نکالا جاتا ہے وہ مطلقاً ورجن آئل کہلواتا ہے۔ پھر اس میں بہت ہائی ٹمپریچر گرم پانی شامل کر کے کچھ کیمیکلز شامل کر کے پھر نکالا جاتا ہے، اور دوسرا اور تیسرا پھر وہ سٹیپ ہوتا ہے۔ پہلے جو دونوں قسم ہے نا، ایکسٹرا ورجن اور ورجن آئل، ان کو گرم نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اگر کوئی کھانا پکانے میں استعمال کرنا ہو تو پھر وہ ریفائن آئل، ٹھیک ہے، یا پھر وہ تھامس آئل استعمال کریں۔ تھامس آئل سب سے جو لو کوالٹی ہے وہ کوالٹی ہے۔ اچھا ویسے یہ انجیر یہ جو ہے زیتون کھانے سے ویسے جو بطور پھل کے ہے مزیدار بڑا ہے، وہ اس میں سرکے میں بھگویا ہوا جو ہوتا ہے، ویسے اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن سرکے وغیرہ یا یہ چونے کے پانی میں بھگو کر اس کی کڑواہٹ کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، بڑا مزیدار لگتا ہے۔ جی پھر یہ لذیذ ہو جاتا ہے، بلکہ بعض علاقوں میں زیتون کی گٹھلی نکال کر اس میں بادام وغیرہ بھر دیتے ہیں، اچھا یا دوسری چیزیں بھر دیتے ہیں تاکہ اس کے لطف میں مزہ میں زیادہ اضافہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اچھا جی، اس کے فائدے کیا کیا ہیں، ذرا اس پہ آ جائیں۔ جی زیتون جس طرح میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ اس میں جو سب سے زیادہ اعلیٰ ہے وہ ایکسٹرا ورجن آئل ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اومیگا 3، 6 اور 9، اومیگا 9 سب سے زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اچھا، زیتون کے تیل میں ایک خصوصیت ہے
کہ جو LDL قسم کا جو کولیسٹرول ہوتا ہے جو آنتڑیوں میں شریانوں میں جم جاتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کی وال تھکنس بڑی ہو جاتی ہے، موٹی ہو جاتی ہے، اور دل کو پھر سرکولیشن آف بلڈ قائم کرنے کے لیے زیادہ قوت کے ساتھ پھر اس کو دبانا پڑتا ہے، یعنی وہ خون بھیجنا پڑتا ہے شریانوں میں، تو اس کے نتیجہ میں دل پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان میں الاسٹک پن جو شریانوں میں ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کولیسٹرول کی وجہ سے۔ بحمد اللہ تعالیٰ زیتون کے تیل میں یہ خصوصیت ہے، تیل ہونے کے باوجود یہ خصوصیت ہے، وہ اس کو ختم کر دیتا ہے، تحلیل کر دیتا ہے، جو وہاں وینز میں جو جماؤ ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسرا جو HDL ہوتا ہے جی، اس میں اضافہ کر دیتا ہے، جس کا خاطر خواہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل کی بیماریوں میں بہت حد تک کمی آ جاتی ہے۔ آپ کا تجربہ ہے؟ جی بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ میرا تجربہ ہے، میں خود بھی استعمال کرتا ہوں اور کرواتا بھی ہوں۔ ٹھیک، وہی میں نے کہا مریضوں پہ آپ کا تجربہ ہوگا۔ میں بیمار ہوا تھا، میرے اس کا السر کا پہ تھا، معدے کا، تو میں وہ پیا کرتا تھا اس کے ساتھ، اور یہ السر کی بیماری کے لیے انجیر اور دونوں کام کرتے ہیں، دونوں کام کرتے ہیں۔ قبض کی شادی ہے۔ آپ تو مسواک بھی زیتون کی بہت کرتے ہیں، سنا ہے؟ جی بسم اللہ ذرا بات سنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس حوالے سے کہ زیتون کی مسواک کیا خوب مسواک ہے، یہ منہ کے امراض کو دور کرتی ہے، خوشبودار کرتی ہے، اور یہ مجھ سمیت سابق انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریقہ بھی رہا ہے کہ وہ زیتون کی مسواک استعمال کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیتون شریف کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ملتی ہے، فرمایا کہ زیتون کھاؤ، اس کا تیل استعمال کرو کہ یہ 70 بیماریوں سے شفا دیتا ہے، اور جن میں سے ایک کوڑ بھی ہے۔ اور غازی صاحب میں اس کے فضائل وغیرہ جب پڑھ رہا تھا تو یقین کیجئے کہ اتنے حیران کن فضائل ہیں، اور وہ لوگ کیسے ہیں کہ جو مطلب اس کے فضائل سے محروم ہیں، کہ بڑی ایک مطلب عام دستیاب چیز ہے۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زیتون کے تیل کی مالش کرو، کہ اس کی مالش کرنے والے سے شیطان 40 دن کے لیے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ، ایسے عظیم الشان اس کے فضائل ہیں، تو ہمیں اس کی برکات جو ہیں وہ اپنے گھر میں ضرور شامل کرنی چاہیے، زیتون کھانے میں استعمال کریں۔ زیتون جو ہے، میں اس کی فضائل جب پڑھ رہا تھا تو ایک بڑی حیران کن چیز سامنے آئی، جیسے شاہ صاحب بھی قبلہ فرما رہے تھے کہ زیتون کے اندر بالکل زیرو کولیسٹرول ہے، اور زیرو کولیسٹرول کی حالت یہ ہے کہ اس کو آپ اگر جانچنا چاہیں تو آپ زیتون شریف استعمال کریں، اس کا تیل استعمال کریں، اور آپ کے ہاتھوں کو جو لگ جائے گا آپ جا کے ہاتھ سادہ پانی سے دھو لیں تو یہ چکنائی آپ کے سادہ پانی سے دھونے سے اتر جاتی ہے۔ اچھا جی، جی ہاں، حیران کرو، اور یہ واحد چکنائی ہے۔ آپ کوئی سی بھی چکنائی استعمال کریں، مکھن، گھی وغیرہ کچھ بھی آپ استعمال کریں، آپ کو صابن استعمال کرنا پڑے گا۔ وہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانی باڈی کے ٹیمپریچر پہ بالکل بہت جلدی ڈیزالو ہو جاتا ہے، اور زود ہضم ہے، اور ہماری انتڑیوں کے، معدے کے جملہ امراض میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی شفا رکھی ہے، وہی اس کی وجوہات ہیں کہ اس کی برکات کی، جس کی اس وجہ سے اس کی قسمیں بیان فرمائی اچھا، جاتی ہیں۔ مسواک جو ہے اس سے بھی منہ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور ویسے بھی شفا ہے اس میں۔ جی بالکل، اس کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا خوب مسواک ہے، فرمایا زیتون کی کیا خوب مسواک ہے، یہ منہ کے امراض کو دور کرتی ہے اور منہ کو خوشبودار کرتی ہے۔ واہ واہ، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایسی مبارک سنت ہے کہ طہارت اور پاکیزگی کا جو آپ نے اپنی امت کو درس دیا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی، وضو کا اور مسواک شریف جو ہے یہ ہر وقت حاضر رہتی، اور راتوں کو اٹھ کے آپ جو ہے وہ مسواک استعمال فرماتے۔ آخری وصال پاک سے چند گھڑیاں پہلے بھی آخری عمل سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے وہ اپنے منہ میں چبا کے مسواک جو ہے وہ پیش کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس سے کہتے ہیں حافظہ بہت تیز ہوتا ہے؟ جی بالکل، اس سے فصیح اللسان ہوتا ہے بندہ، زبان جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تاثیر بھی پیدا کرتا ہے، دانتوں کے جہاں امراض دور ہوتے ہیں وہاں حافظہ مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ نظر کی تیزی کے لیے بہت زیادہ اکثیر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے آستانہ عالیہ سے، اپنے کاشان منور سے باہر جلوہ فرما نہیں ہوتے تھے کہ جب تک مسواک نہیں کر لیتے تھے۔ اللہ، ایسا مطلب آپ کا پاکیزگی کا، حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ طالب امت کے لیے ایسی خوبصورت باتیں ہیں کہ جن کو آج ہم بھولے میں۔ آج دیکھیں کہ لوگ آتے ہیں مطلب بات کرنے لگتے ہیں تو ان کے منہ سے ایسی بدبو آ رہی ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ بے قیمت مطلب ایک طرح سے کہہ لی کہ 2 4 5 روپے کی 10 روپے کی چیز ہے کہ جس سے برکتیں ایسی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق نماز اگر بغیر مسواک کے پڑھی جائے اور مسواک والی نماز جو ہے 70 نمازوں کا فرق بیان فرمایا۔ اچھا جی حضرت، ایک میرا تجربہ ہے کہ جو بندے اخلاص کے ساتھ درود پڑھتے ہیں نا، جی جی، ان کے منہ سے بو ختم ہو جاتی۔
ورنہ میں نے دیندار بظاہر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ یہ بہت پیچھے ہٹ جائیں، اور ایک عذاب ہوتا ہے ان کی. جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا، تہمتیں لگانے والا جو ہے نا، اس کے منہ سے گندی بو آتی ہے. لیکن مسواک اچھا میں نے دیکھے ہیں واقعی بعض لوگوں کے منہ سے جو غیبت گو ہوتے ہیں اور اس طرح کے تہمت والے، ان کے منہ سے واقعی بہت ان کے قریب بیٹھے نہیں جاتا. ہاں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور پاک 10 دفعہ برش کریں پھر بھی بو رہتی ہے. جی بو رہتی ہے، کیونکہ وہ اندر سے بو نکل رہی ہے نا، دل سے. اندر گند ہوتا ہے. منہ صاف کرنے سے نہیں ہے نا. ایک بو ہوتی ہے جو روزہ دار کو آتی ہے، اس میں خوشبو ہوتی ہے. چغل خور کی، غیبت کرنے والے کی، تہمتیں لگانے کی گندی بو آتی ہے. کیونکہ وہ مردار جو کھایا ہوتا ہے. جی ہاں، مردہ بھائی کا گوشت جو کھا گیا، مردار بودار ہے، بو اس میں سے آئے گی. صحیح. یہ جو مسواک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک فرمائے تھے اپنا ہاشمی صاحب کے جب جاتے تھے، بلکہ آتے بھی کرتے تھے، جب ساتھ تشریف لاتے تھے. ہاں جی، تشریف لاتے تھے. وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے نمونہ دیا ہے. گھر تشریف لاتے تھے اور گھر آ کر پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرماتے تھے، پھر مسواک شریف فرماتے تھے، پھر گھر کے کام کاج میں شریک ہو جاتے تھے. اور جو ہی اذان ہوتی تھی، لعاب دہان نکالتے ہیں وضو کے وقت، صحابہ اپنے ہاتھ سے لے کر چہروں پہ ملتے ہیں، وہ کتنی کو خوشبو ہوگی، بڑی خوشبو ہوتی تھی. خدا نے خواستہ، گاڈ فاربڈ، میں ویسے کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اللہ مجھے معاف کرے، کہ اگر کسی شخص کے آپ لعاب دہن لیں اور اس میں سے وہ خوشبو نہ آئے تو کوئی بندہ ملے گا اس کو اپنے چہروں؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی کو خوشبو ہوگی کہ صحابہ کرام اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کے کرنے کی اہمیت اس لیے بیان فرمائی ہے کہ جب لوگ نماز پڑھیں اس کو فائدہ دے دیا کہ 70 گنا زیادہ ثواب ہوگا. تو ہر بندے اس کو کوشش کرے. صرف 10 روپے. ایک کالر لے لے آپ کی اجازت سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیں. کون صاحب؟ یہ ظفر جیلانی بول رہا ہوں فیصلہ آباد سے. جی شاہ جی آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی محافظت میں رکھے، عافیت میں رکھے، رحمتوں برکتوں میں رکھے آپ کو. بہت شکریہ شاہ جی. آپ کا فون پورے 2:30 بجے آ جاتا ہے، ہر رات 2:50 پہ فون کرتے ہیں. جی جناب یہ پردہ تو چاک نہ کیا کرے. اچھا نہیں، لوگوں کو تحدیث نعمت کے لیے بتاتا ہوں کہ شب بیداری کیا کرو، اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں، یہ کہتا ہوں. جی اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں میں رکھے، جی فرمائیے سوال. دعاؤں میں یاد رکھا کرے مجھے. اللہ کریم آپ کو حفظ و امان میں رکھے. حکم فرمائیں. آمین آمین. جی گزارش یہ تھی کہ انجیر جو ہمارے ہاں خشک ملتے ہیں یہاں پر، ہاں، تو جوڑوں کے درد کے لیے انجیر کا استعمال کس طریقے سے کیا جائے تاکہ وہ جو ہے نا وہ فائدہ ہو. جی ابھی شاہ صاحب بتاتے. جی دوسرے کالر بھی دیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بیٹا بتائیں. السلام علیکم انکل. وہ نا میں نے پوچھنا تھا کہ مجھے نا ہیپیٹائٹس سی ہے، تو ہیپیٹائٹس سی کی وجہ سے ہم لوگوں نے PCR کا ٹیسٹ وغیرہ جب کروایا تھا وہ 4000 سم تھنگ ہے. تو اس کی وجہ سے نا انہوں نے کہا تھا کہ وقتاً فوقتاً بڑھتا جائے گا. تو میں ابھی بیٹے کو فیڈ کرواتی ہوں، مدر فیڈ پہ ہے وہ، تو میرا علاج کوئی بھی نہیں ہے. تو میں کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی روحانی علاج اگر شروع ہو سکتا ہے تو وہ مجھے بتا دیں تاکہ یہ ختم ہو جائے. بیٹے ابھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. شاہ جی اس کا بھی جواب دیں. ہیپاٹائٹس سی ہے، ڈاکٹروں نے کہا اب کوئی علاج اس کا نہیں ہو سکتا. میرا خیال یہ غلط بات ہے، علاج ہو سکتا ہے اور میں نے لوگ ٹھیک ہوتے دیکھے. سر تحدیث سے نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک ایسا مریض آیا تھا جس کو ایمبولنس میں اس لیے لے کے آئے تھے کہ یہ آخری سانسیں لینے والا ہے، دعا کر دیں تاکہ آسانی کے ساتھ اس کو موت اللہ تعالیٰ جل وعلا اگلے جہان میں لے جائے. بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ وہ 2 ہفتے کے بعد ویگن میں بیٹھ کر دوائی لینے کے لیے آیا تھا. سبحان اللہ. یہ بات غلط ہے کہ جو کہنا کہ یہ اس کا علاج نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے بھائی. شاہ صاحب کا فون نمبر بھی نا اس پہ دے دیں، سکرین پہ آ جانا چاہیے. ان کا نمبر دے دیں، وہ بچی جو ہے ان سے بھی رابطہ کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے. جی دوسرے سوال کا جواب. انجیر خشک جو ہے سید ظفر جیلانی صاحب نے پوچھا ہے، اس کو کیسے استعمال کریں؟ ہمیں خشک آتی ہے. غیث صاحب انجیر خشک ہی عموماً استعمال کی جاتی ہے. جو تازہ انجیر ہوتی ہے وہ تو موسم بہت مختصر ہوتا ہے نا، پھر بقیہ سارا سال انجیر خشک ہی استعمال کی جاتی ہے. اس کو خشک کرنے کے لیے ہمارے گھر کالی انجیر لگی ہوئی ہے، اتنی موٹی ہوتی ہے. جی ماشاءاللہ باہر ملک سے میں نے منگوائی. جی اور اس کا شہد سے زیادہ وہ میٹھی ہوتی ہے. ماشاءاللہ. جی نیلگم آئل ہوتی ہے. جی میرے پاس بہرحال تو یہ جو انجیر عام طور پر بازار میں ملتی ہے یہ سفید انجیر ہوتی ہے. انجیر کی نسلوں میں یہ ایک بہترین نسل ہوتی ہے. ہمارے چترال کے علاقہ میں سال میں 2 مرتبہ اس کا پھل لگتا ہے. اچھا. ہاں جی. اس کو خشک کرنے کے لیے یہ گندک وغیرہ کی دونی دی جاتی ہے. بہرحال اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں. انجیر کے ساتھ اگر بادام اور اخروٹ کا مغز استعمال کر لیا جائے
تو یہ دل و دماغ کی تقویت کے لیے بہت ہی بہترین ایک ٹانک بن جاتا ہے۔ اچھا جی جی، انجیر میں اللہ تعالیٰ نے فائبرز کو بھی رکھا ہے۔ انجیر کے جو دانے ہیں یہ آنتڑیوں میں جا کر پھول جاتے ہیں، اور آنتڑیوں میں جو ایک تحریک ہوتی ہے اسٹول کو آگے دھکیلنے کے لیے، اس میں بہت زیادہ ممدد و معاون ہوتے ہیں، اور اس کے فائبرز جو ہوتے ہیں وہ معدے کی صفائی بھی کرتے ہیں اور سدود کو کھول دیتے ہیں۔ اس سے مرارہ پتے کا، جگر کا اور آنتڑیوں کا جو سدہ ہوتا ہے وہ آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ 5 انجیریں کم از کم صبح نہار منہ کھا لینے سے بہت زیادہ فائدہ میسر آتا ہے۔ شوگر کے مریض بھی کھا سکتے ہیں؟ جی، شوگر کا، اس میں بڑی حیران کن بات ہے، اس میں مٹھاس ہوتی ہے، 2 طرح کی مٹھاس ہوتی ہے، اور ایک مٹھاس شوگر کو ختم کرتی ہے۔ اچھا ہاں جی، عام طور پر ہمارے ہضم کے لیے 4 قسم کے انزائم آنتڑیوں اور میدا میں پیدا ہوتے ہیں۔ پیپسین ہے، ٹریپسین ہے، گال بلیڈر انزائم ہے، اور انسولین ہے۔ جتنی ہم وہ مواد استعمال کرتے ہیں پروٹینز، اس کو ہضم کرنے کے لیے پیپسین پیدا ہوتی ہیں۔ جتنا ہم نشاستہ در غذائیں کھاتے ہیں اس کو ہضم کرنے کے لیے ٹریپسین پیدا ہوتی ہیں۔ جس قدر ہم فیٹس استعمال کرتے ہیں اس کو ہضم کرنے کے لیے گال بلیڈر انزائم پیدا ہوتا ہے۔ جس قدر چینی وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس کو ہضم کرنے کے لیے انسولین پیدا ہوتی ہے۔ انجیر ان 4 انزائم کو بڑھانے میں بہت ہی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ واہ، کمال کی بات آپ نے سنائی۔ مجھے لینی ہے بریک شاہ صاحب، یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں بنیادی طور پر جو جیسے میں نے عرض کیا خوراک نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائی، یا آپ نے کسی کو تجویز، مثلا آپ نے فرمایا سعد بن ابی وقاص کو کہ کدو استعمال کرو، اور وہ جو ہارٹ کے مریض تھے بہت آخری درجے کے، وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ فاتح ایران بنتے ہیں، اور کتنے بڑے جرنیل سعد بن ابی وقاص بنے۔ تو بنیادی طور پر جس طرح گیری ملر جو امریکن بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، خیر اس کی بات میں آپ کو بریک سے واپس آنے پہ بتاؤں گا کہ گیری ملر کس وجہ سے مسلمان ہوا، اور اس نے امیزنگ قرآن جو اپنی۔ ناظرین کرام، میں گیری ملر کی بات کر رہا تھا جو امریکن تھا اور بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی سائنس نے 14 صدیاں لگا دی ہیں، 14.25 صدیاں اس پہ ریسرچ کرتے ہوئے کہ کون سی چیز اچھی ہے۔ وہ کہتا ہے 14.25 صدیاں پہلے عرب میں تو کوئی لیبارٹری نہیں تھی، اور آج سائنس نے ثابت کیا کہ 800 ایسی چیزیں ہیں، 800 فائدے ہیں شہد جو ہے اس کے اندر، ایک چمچ کے اندر 800 فائدے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو کی روٹی ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، آج سب لوگ جو ہے وہ سوپ پی رہے ہیں، اور اس نے کہا کہ پتلا شوربہ پینا چاہیے سوپ کی شکل میں، یہ انسانی صحت کے لیے بڑا مفید ہے۔ تو کہتا ہے جو پیغمبر اسلام نے 14 صدیاں پہلے بات کی تھی، اچھا تھا کہ پہلے ہی مان لیتے، اتنا وقت ضائع کیا۔ اب کہتا ہے بہتری یہ ہے کہ آج ہی مان لینا چاہیے سب کچھ جو ان کے فرمان ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ پھر اور 1000 سال ہم اپنے ضائع کر لیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ہماری گفتگو جاری ہے۔ جی آپ فرمانے لگے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر انور پر زیتون لگاتے تھے، نیشمار کو زیتون لگاتے تھے، اور پگڑی سی پہنے سے پہلے پورا بریز سے کپڑا رکھ لیتے تھے۔ اچھا۔ اور وہ جو کپڑا ہوتا تھا وہ اس کو سک کر لیتا تھا تیل کو۔ اور اس کا جو پتے ہیں، تفسیر البیاشی میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا جو عذاب آیا تھا لوگوں کو ختم ہو گیا، تو ایک فاختہ اڑی، اس کے منہ میں زیتون کا پتا تھا، تو خوشی اور امن کا پیغام لے کے پھرتی رہی۔ اچھا۔ اسی سے آئے لوگ فاختہ بناتے ہیں اور وہ پتہ دیتے ہیں، وہ ان کی نوح علیہ السلام کے وقت کا یہ تفسیر البیاشی میں امن کی علامت ہے، امن کی علامت، کہ خوشی اور امن کے علامت کے طور پر وہ پرندہ سفید، چڑیا، کوئل وغیرہ اس کے منہ میں وہ دے دیتے ہیں پتہ۔ تو یہ نوح علیہ السلام کے وقت سے چلا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو استعمال کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ انتڑیوں کو سرطان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ، اچھا۔ ہاں جی، انتڑیوں کو سرطان زیتون کی وجہ سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے صحابہ کرام جو تھے اس کو خود پیتے بھی تھے، اور آپ نے فرمایا جس گھر میں زیتون ہے جی، اور ایک اور چیز بیان فرمائی، اس گھر میں سالن کی کمی نہیں، ہاں اس گھر میں سالن کی کمی نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اور صحابہ کرام کھجور کے بارے میں فرمایا جس گھر میں یہ ہوگا اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام شہد اور زیتون میں روٹی ڈبو کے کھاتے تھے، اور بڑا لذیذ ٹیسٹ، بڑا لذیذ کھانا ہوتا ہے روٹی شہد میں اور اس میں زیتون میں ڈبو کھانا۔ شاہ صاحب، اجوا کھجور، جی جی، اس میں ہارٹ کے لیے بہت مفید ہے، اس کی کہتے ہیں گٹھلی بھی مفید ہے، زیتون کا تیل بھی مفید ہے، انجیر کھانی بھی مفید ہے، کمال ہے۔ جی جی، اللہ تعالیٰ جل وعلا کا یہ بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر۔ میرے کریمہ کا تاجدار البجم شفیع معظم رحمت عالم کے حوالہ سے کلونجی، سارا یورپ جو ہے پہلے کلونجی جو ہے اس کو کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا، اب وہ مہنگی ہو گئی ہے، اب وہاں بھی کلونجی استعمال کرنی لوگوں نے شروع کر، کلونجی کی روٹی پکنی شروع ہو گئی ہے۔
کلونجی اور زیتون ملا کر استعمال کرنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں جی. اچھا جس طرح حضرت کلونجی اور زیتون ملا کر. اچھا ہاں جی. ایک شہد اور کلونجی تو میں نے سنی ہوئی ہے دونوں جی. یہ بھی کلونجی اور زیتون ملا کر یہ تو ویسے ایسا مرہم بن جاتا ہے کہ جسم پر پھوڑی پھنسی وغیرہ ہو، وہ خراب سے خراب زخم جس کا علاج کر کے ڈاکٹر عاجز آ گئے ہوں، اگر اس پر لگانا شروع کر دیں تو زخم ٹھیک ہو جاتا ہے. کلونجی اور زیتون اس کو پیس لیں، پیس کر مرہم بنا لیں گے. اچھا کلونجی کا آئل بھی ملتا ہے، بلیک سیڈ آئل. وہ تو 2 نمبر ہوتا ہے. ہاں جی. 2 نمبر ہونے کے علاوہ آئل پاکستان میں 2 نمبر، شہد 2 نمبر. میں نے بہت ٹرائی کیے ہوئے ہیں یہاں، اللہ معاف کرے. آئل بھی جو ہے زیتون کا جو ملتا ہے وہی خاص دکانوں سے صحیح، میں تو باہر سے منگواتا ہوں. صحیح. ویسے 100% صحیح بھی آئل ہو کلونجی کا تو پھر بھی وہ فائدہ نہیں دیتا جو کلونجی، کیونکہ 2 طرح کے تیلے سے نکلتے ہیں. ایک فراری ہوتا ہے شاہ جی، وہ جو یہ جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں جی، پیاز کے وہ جو بیج ہیں وہ بھی ملا دیتے ہیں. وہ ملا دیتے ہیں. بددیانتی تو انتہا کی ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا مسلمان بھی 2 نمبر ہوتے ہیں، تو کسی دوست نے مجھ سے سوال کیا شاہ جی یہ آپ نے کہا تھا مسلمان 2 نمبر ہوتے ہیں. میں نے کہا ظاہری مسلمان ہوتے ہیں، حقیقت میں مسلمان نہیں ہوا کرتے. اس سے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. وہ منافقین میرے کریم آقا کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے تھے، ان کے جھنڈے کے تلے جہاد کرتے تھے، قرآن پاک بھی یاد کر رکھا تھا، لیکن وہ منافق تھے، مسلمان تو نہیں تھے نا، کہلوانے میں مسلمان تھے. ویسے واقعی جی شاہ صاحب یہ منافقت بہت ہوگی معاشرے میں. آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، آپ کے آگے پیچھے لوگ چل رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا القابات دے رہے ہیں اندر سے دلوں میں. میرے کریم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی، پوری کائنات کے بہترین زمانوں میں میرا زمانہ بہترین ہے. جب وہ زمانہ خیر القرون قرنی، اس میں بھی کچھ لوگ منافق تھے، کچھ نہیں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ منافق تھے. اگر وہ خیر القرون میں منافق تھے تو آج کتنے ہونے چاہیے؟ عبداللہ بن ابی کی نسل تھی، بہت زیادہ تھے. اور اس کی فکر تو اب بھی ہے، اس کی فکر اب بھی ہے. عبداللہ بن ابی کے مرنے کے بعد تقریباً 1000 کے قریب آدمی میرے کریم آقا کی دست مقدس میں مسلمان ہو گیا تھا، وہ منافق تھے. اگر اس زمانہ میں 1000 کے قریب منافق ان میں ہو سکتے جو مدینہ طیبہ کے باشندے یا گرد و نواح کے، تو آج کتنے ہوں گے؟ ایک کالر لے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر آپ کو میرا دلی طور پہ محبت اور خلوص بھرا سلام ہو. قبول کیجیے غازی صاحب، میں محمد ناصر بستی کی جھنگ سے بات کر رہا ہوں اور نابینا ہوں سر. بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ آپ کو بینائی عطا کرے. آپ کبھی کبھی کال کرتے ہیں، مجھے یاد آ گیا، وہی ہے نا؟ جی جی جی، آپ نے گفٹ بھی بھیجا تھا، میں آپ کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہ رہا تھا، لیکن رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ میں ایف ایم پہ سنتا ہوں سر، ٹی وی میرے پاس نہیں ہے. تو ایف ایم کی نا جو 96.6 ہے فیصلہ آباد سے، میں اس کی ذریعے سے نشریات سنتا ہوں. کبھی سروس آتی ہے کبھی نہیں آتی، لیکن آج شکر اللہ کا آپ کی دعا سے مل گئی. تو سر میری گزارش یہ ہے کہ میرے لیے دعا بھی کیجیے گا، شاہ صاحب سے بھی کہیے گا کہ میرے لیے دعا کریں. مجھے بھی ہیپاٹائٹس سی ہے، میں کوئی علاج نہیں کروا رہا. تو دوسری بات یہ سر کہ میرے والد، آپ شاہ جی کے پاس جائیں اور آپ کا شاہ جی مفت علاج کریں گے. میں ابھی کہہ رہا ہوں شاہ جی ناصر مجھے ایڈریس اور نمبر کا پتہ نہیں، اگر ان سے دلوا دیں تو میں آپ کا بہت مشکور. آپ ان کے پاس جاؤ، شاہ صاحب کے مفت آپ کا علاج کریں گے. دوسرے دے دیں جی کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی سر زیتون کا استعمال جو ہے وہ دودھ میں کیا جا سکتا ہے، نیم گرم دودھ میں، اور انجیر کا صحیح ٹائم کھانے کا وہ کیا ہے سر؟ ٹھیک ہے لے جی شاہ صاحب، انجیر کا صحیح کھانے کا ٹائم اور کیا یہ گرم دودھ میں استعمال ہو سکتا ہے؟ جی انجیر گرم دودھ میں استعمال ہو سکتا ہے. نہار وہ انجیر کا کھانا بہت زیادہ مفید ہے. جو میں نہیں وہ کہہ رہے ہیں ساتھ وہ زیتون کا بھی کہہ رہے ہیں جی کہ گرم دودھ میں ڈال کے زیتون گرم دودھ میں ڈال کر، لیکن اس کو پکانا نہیں ہے. ہاں پکانا، نیم گرم دودھ ہو اس میں انجیر شامل کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اگر ان کا جی چاہے تو انجیر کے ساتھ بھی دودھ استعمال کر سکتے ہیں. اگر موٹاپے کو کم کرنا، انجیر میں یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ یہ ورموں کو تحلیل کر دیتا ہے، جو سوجن ہے اس کو اتار دیتا ہے. اور روغن زیتون میں بھی اینٹی انفلیمیٹری وہ مواد ہوتا ہے اور اینٹی ایکسیڈنٹ مواد بھی ہوتا ہے. ان دونوں موادوں میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی پھپھوندی والے، فنگس والے جتنے بھی امراض ہیں، جس طرح یہ کینسر ہے، چنبل ہے، داد ہے، سل ہے، دھک ہے، ذات الجنب ہے، ان سب میں یہ بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے. اچھا شاہ صاحب، میرے شیخ تھے حضرت شیخ محمد ناظم عادل الحقانی، قبرص کے بزرگ تھے، رحمۃ اللہ تعالی. وہ فرماتے تھے کہ یہ ایک پاکستان کا سیاستدان بھی جس کا وہ ہے ہاسپٹل، وہ بھی ان کے پاس آیا میری موجودگی میں کینسر کا. ان کا کینسر کوئی بیماری نہیں. ایک تو یہ جو برائلر مرغیاں یہ وہ ان کا استعمال بند کرواؤ، یہ بہت نقصان دہ. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو ہوتا ہے نا جی اپنا
اس کو کیا کہتے ہیں یہ لیمو، جی جی یہ مسلسل 41 دن پورا لیمو جو ہے اس کو کھا جائے صبح نہار منہ، تو فرماتے تھے کینسر ختم ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کا فرمانا تھا جی یہ پتے میں پتھری ہوتی ہے، لیمو کا رس اور روغن زیتون یہ دونوں ملا لیں، اکٹھے ملا کر ایک چمچ، یہ راج سپون جو ہوتا ہے بڑا ذرا چمچ چاول کھانے والا، ایک چمچ صبح ایک چمچ شام لے لیں، 1-8 دن کے اندر ہی درد ختم ہو جائے گا اور چند دن کے اندر پتھری ہی ختم ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ آزما کے دیکھ لیں، خدا نہ خاصہ اگر کوئی مریض ہو اور وہ درد سے تڑپ رہا ہو، وہ 1-8 دن میں درد ختم ہو جاتا ہے، لیکن پتھری آہستہ آہستہ مسلسل استعمال کرنے سے پتھری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی انجیر کھانے سے بھی مسانے سے پتھری نکل جاتی ہے۔ جی اچھا جی، مسانے جی ریگے مسانہ اور گردے کے اندر جو ریت وغیرہ ہو جاتی ہے انجیر کھانے سے بھی نکل جاتی ہیں اور زیتون کے ساتھ بھی نکل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی شاہ صاحب، انجیر کے فوائد۔ جی غازی صاحب بہت زیادہ گفتگو اس حوالے سے، نہیں یہ زیتون اور انجیر دونوں کے اصل تو یہ ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل برکت۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جس شے کی قبولیت ہو گئی وہ برکتوں والی ہو گئی۔ کدو دیکھے نا، اس پہ ریسرچ آئی ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلسل 3 ماہ تک کدو ہی کھائے صرف تو کینسر ختم ہو جائے گا ہر طرح کا۔ جی ایسے ہی ہے، اور ہمیں ہمارے لیے عافیت بھی ختم ہو جائے گا۔ ہمارے لیے عافیت اسی میں یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غذاؤں کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر لیں، وہی پسند کریں جو میرے آقا کو پسند ہے۔ آج دیکھیں کہ ہماری موسٹلی گفتگو جو ہے وہ اس پر ہو رہی ہے کہ فلاں امراض سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میں بیٹھا یہی سوچ رہا ہوں کہ فلاں امراض سے کیسے بچ سکتے ہیں، پیدا ہی نہ ہوں، پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ آپ جب اس طرف آ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عافیت عطا فرما دے گا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیتون جو ہے اس کو بطور سالن استعمال کرو، اس کو اپنے سر پر لگاؤ، اس کی مالش کرو، کہ یہ بابرکت ہے۔ اب اگر ہم پہلے سے اس کا استعمال رکھیں گے تو نہ ہمیں مطلب کہہ لیجیے کہ بلڈ پریشر ہوگا، نہ ہمیں مطلب یہ جو آج تک طرح کی بیماریاں جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ شوگر تک کا بھی جو اس میں ہے وہ علاج ہو جاتا ہے۔ بات کاٹ رہا ہوں، جدید تحقیق کے مطابق زیتون کے تیل میں قوت مدافعت کو بڑھانے کے اجزاء موجود ہیں۔ جب ہماری قوت مدافعت بڑھ جائے گی تو بیماریوں کا مقابلہ ہوگا، کوئی بیماری آئے گی نہیں۔ حتیٰ کہ ایڈ جو مرض ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ قوت مدافعت جواب دے جاتی ہے، ایسا ہی ہے، بیماریاں حملہ کرتی ہیں، تو لیکن زیتون کے تیل میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ قوت مدافعت کو بہت بڑھا دیتا ہے، بیماریوں کا مقابلہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ صرف 2 چمچ روغن زیتون جو صحیح ہے، ایکسٹرا ورجن آئل، 2 چمچ روزانہ استعمال کر لیے جائیں تو چھوٹی موٹی ساری بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں، کینسر اور ایڈ تک یہ فائدہ دے دیتے ہیں۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اصل شاہ صاحب اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، یہ جو کھانے آج کل ہیں اتنا زیادہ لوگ کھاتے ہیں، حضرت صاحب مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں یہ دعوتیں یا حتیٰ کہ اپنے جو ختم شریف ہوتا ہے اس میں بھی دیکھتا ہوں، بعد میں لوگوں کو کہتا بھی ہوں کہ بھائی 4 دفعہ ڈال لو تم۔ شروع میں ہی شادیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اتنی پہاڑ بنا لیتے ہیں، پھر اسی طرح چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ کھانا ضائع کرنا جو ہے، اور کھانا زیادہ کھانا آپ سے منع فرمایا، سب سے برا برتن فرمایا وہ ہے جو بھرا ہوا ہو اور وہ پیٹ ہے، اور جو ڈکار آتے ہیں، اور جو زیادہ ڈکار آنے سے لیتا ہے۔ آپ کو ساری زندگی ڈکار نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جمائی آئی ہے۔ جی کالر لے لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں سرگودا سے بول رہا ہوں، محمد ارشد۔ جی ہمارا ایک بچہ ہے 7-7.5 سال اس کی عمر ہے، اس کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کا، تو پیچھے آرام مغز میں چوٹ لگ گئی، تو ڈاکٹر بولتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو آپ شاہ صاحب کا ایک تو نمبر دے دیں تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ یہ جہاں آپ نے فون کیا ہے نا، آپ دوبارہ فون کر لیں گے، میں کوآرڈینیٹر کو کہتا ہوں وہ آپ کو نمبر دے دیتے ہیں شاہ صاحب کا۔ سرگودے شاہ صاحب ہوتے ہیں فیصل آباد میں۔ شاہ جی جگہ کا کیا نام ہے آپ کی؟ سر مشہوری زیادہ ہو جاتی ہے، مانا والے کے نزدیک چندیاں تلاواں گاؤں کا نام ہے۔ چندیاں تلاواں، جی مانا والے کے قریب سعید الحسن شاہ سب دنیا جانتی ہے فیصل آباد۔ جی نیکسٹ کالر دے دیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد شکور خان نیازی سے کھیل سے۔ جی نیازی صاحب بہت اچھا آپ کا پروگرام جا رہا ہے، اور اس میں میرا کوشچن تھا، یہ زیادہ تر تکلیف ہو رہی جوڑوں کے درد اور کمر میں جو تکلیف ہے، یہ مورے جو ہوتے ہیں ان کی تکلیف، ٹھیک ہے، اس سلسلے میں کوئی یہ آپ علاج بتا دیں، بیسٹ علاج کون ہے، کیونکہ اکثر وہ اس کا علاج نہیں ہو پا رہا، کبھی افاقہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، یہ تکلیف بہت پاکستان میں پھیل رہی ہے، اور یہ سب جو غذائیں ہمیں مل رہی ہیں ملاوٹ شدہ، یہ سب اس کے اثرات ہیں، بے ایمانی کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے۔ جی جی موروں کے درد کے لیے
انجیر استعمال بھی کریں اور روغن زیتون کا مساج بھی کریں۔ موروں کا درد یا تو ہوتا ہے کبھی تو خود مورے جو ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کبھی اسپائنل کارڈ میں کوئی نقص آ جاتا ہے، یہی کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، تو ایسی صورت ہو نا تو پھر اس کے اوپر مالش زیتون کے تیل کی جائے، اور مالش کرتے ہوئے مساج بہت نرم ہاتھوں کے ساتھ کیا جائے، ٹھیک کہ محض زیتون کا تیل جذب زور نہ لگایا جائے ورنہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ جو بچے کا انہوں نے کہا کہ اس کا حرام مغز وہ کہتے ہیں ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا، کہتے ہیں لا علاج ہے، شفا رب کائنات کے پاس ہے۔ اب وہ صورتحال کو کیا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے یا وہ دب گیا ہے کیا ہے یا کیا نہیں، جیسی صورتحال ہوگی ویسے ہی دیکھا جائے گا۔ ٹھیک۔ ناظرین کرام، آج کے سوال کا وقت ہو گیا۔ ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کا سوال ہے سورۃ التین کی آیات کی کل تعداد کتنی ہے؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی تدفین مبارک جنت البقیع میں کی گئی تھی۔ درست جواب جنہوں نے سب سے پہلے دیے خوش نصیب حضرات کے نام: محمد اویس سیالکوٹ، اسحاق احمد لاہور، فیصل ندیم کھاریاں، محمد طفیل اکاڑا، حافظ محمد حسین چنیوٹ، ظفر اقبال فیصل آباد، کاشف انصاری حافظ آباد، شہزاد ارشد کاموں کی مبشر حسین گجرات، رحمت علی مرید کے سمینہ علیم کراچی، حافظ محمد آسن بہاول پور۔ جی شاہ صاحب، اسی پہ پھر واپس آ رہا ہوں۔ جی میں وہ عرض کر رہا تھا کہ زیتون کے تیل کی اس کے اوپر مالش کی جائے، مساج کرتے ہوئے چیز کا لحاظ رکھا جائے کہ زور کے ساتھ نہ ملا جائے، ٹھیک ہے، اور اوپر سے نیچے یوں کیا جائے؟ جی اوپر سے نیچے، نیچے سے دونوں طرف ایسے ایسے کیا جاتا ہے، لیکن مساج کرتے وقت ہاتھ بہت نرم رکھنا ہے۔ اسی طرح وہ بچے جو سوکڑے کے مریض ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، ان کو بھی اگر زیتون کے تیل کی مالش کر دی جائے تو بحمد اللہ تعالیٰ وہ موٹے تازے ہو جاتے ہیں، ان کا وہ مرض جاتا رہتا ہے۔ جی آپ بھی کچھ فرمانے لگے؟ ہمارے شیخ بابا نگینہ سرکار فرمایا کرتے تھے جس کو جسمانی سستی ہے، کمزوری ہے جی، وہ زیتون کا تیل جو ہے نا کان کے پیچھے سے ملے، اچھا، اور ناف کی بیک سائڈ پر جو حصہ ہے بیک کا اس میں اس کی مالش کرے، اور رانوں کے اندرونی حصے میں مالش کرے تو اس کے جسمانی سستی ختم ہو جاتی ہے، قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آپ فرماتے تھے کہ زیتون کے تیل میں چھٹاکی تیل ہو، 21 دانے گندم کے پکا لے، گندم کے، ہاں 21 دانے، اور کالے سے جب وزن کو نکال کے تو پھر وہ پینے میں اور مالش کرنے میں اتنا مفید ہوتا ہے کہ دوائیوں سے جان چھوٹ جاتی ہے زیتون کا تیل۔ جی ہاں، صحت مل جاتی ہے انسان کو ماشاءاللہ۔ اس میں روحانی طور پر بڑا علاج میں نے بھی خود دیکھا ہے، جب بتاتا ہوں اس کو میں، انشاءاللہ اللہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں لوگ، الحمدللہ الحمدللہ۔ جی شاہ صاحب، حضرت فرما رہے تو میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی، ناظرین کا فائدہ ہو جائے گا، کہ جب ہمارے کریمہ کا اپنے کاشان مقدس میں تشریف لاتے تھے تو اہل خانہ کو السلام علیکم فرمایا کرتے تھے۔ بارگاہ بے کس پناہ میں ایک شخص حاضر ہوا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، دنیا مجھ سے روٹ گئی ہے، بڑا غریب ہو گیا ہوں، کام نہیں چلتا ہے۔ میرے کریم آقا نے یہ فرمایا کہ جب تم اپنے گھر جاؤ نا تو اہل خانہ کو السلام علیکم کہہ لیا کرو، اگر اہل خانہ سامنے نہ ہو تو مجھ مصطفیٰ کو السلام علیکم کہہ لیا کرو، پھر مجھ پر درود و سلام پڑھ لیا کرو، سورہ الاخلاص کی یعنی سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر لیا کرو۔ آپ بھی ایک بتاتے ہوتے ہیں گھر میں جائے تین کام کریں، السلام علیکم کہیں، سورہ اخلاص پڑھیں، اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول۔ یہ سعد بن سعد سے روایت ہے کہ ایک مقروض آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گھر میں آیا، اس کے یا رسول اللہ سے مقروض ہوں، تنگ دست ہوں، پریشان حال ہوں، ہمیں 3 کام کرا کرو۔ نماز وہ پڑھتے تھے، اس کا ان کو نہیں فرمایا، وہ جتنی دفعہ گھر جاؤ اندر داخل ہو دائیں قدم رکھو اور کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک تو مجھ پر سلام کہو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک تو سورۃ اخلاص پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنی لہر بہر ہوگی اس کے، وہ جھولی بھر کے پیسوں میں لوگوں کو بانٹا کرتا تھا، یہ اس کی برکات ہے۔ اور اسی دوران یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، زیتون کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کی اپنا انجیر کی، اگر یہ گھر میں جلائی جائے تو مچھر مکھی بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، انجیر کی لکڑی، ٹھیک ٹھیک، وہ مچھر اور مکھی بھاگ جاتے ہیں۔ چلے میرے پاس تو ہے، میں پھر اس کا تجربہ کرتا ہوں۔ گھر کو بچانے کے لیے بھی ضروری ہے، جسم کو بچانے کے لیے، کھانے کے لیے، اور مکھیوں کو بھگانے کے لیے لا رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کرنے سے ساری بات ہے، ایسے اللہ تعالیٰ پر جب یقین ہوگا تو پھر فائدے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر عرض کیا، حضور میرے بھائی کو پیچس ہے، تو آپ فرمائے شہد کھاؤ، وہ شہد کھائے تو وہ پیچس تیز ہو گئے، عرض کیا حضور پیچس تیز ہو گئے، فرمایا تیرا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، حضور پاک کا فرمان صحیح ہے، جاؤ شہد کھلاؤ۔ 3 دفعہ اس نے کھائے۔ اب 2 باتیں تھیں، یہ یہاں تو وہ کھا رہا تھا بے یقینی کے ساتھ، یا پھر یہ تھا کہ وہ جو اس میں محدثین فرماتے ہیں اس کی فضلات بھی قائل۔ کالر لیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب؟ جناب غازی صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر۔
جی ماشاءاللہ ہم آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں ٹانک سے. یہ جنوبی وزیرستان وانا کے قریب ایک ڈسٹرکٹ ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ روزانہ صبح بیٹھ کر آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں. جی قاری صاحب سوال. آج خوش قسمتی سے کال مل گئی تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یا بچہ گرم پانی چائے یا آگ سے جل جاتا ہے تو اس کے لیے کون سا ٹوٹکا استعمال کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے دوسرے کالر دے دیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. غازی صاحب ساجد حسین بات کر رہا ہوں کمالیہ سے. جی بھائی ساجد سوال فرمائیں. جی میرا سوال یہ ہے سعید الحسن شاہ صاحب سے. میری مسز کے نا معدے میں تیزابیت بہت رہتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. سعید الحسن صاحب کے جلسے پہ بھی میں گیا تھا, آپ سے بھی ملاقات ہوئی تھی وہاں. اچھا ہاں جی ٹھیک ہے جناب ابھی پوچھ لیتے ہیں. جی شاہ صاحب پہلے تو بتائیں, وہ کہہ رہے ہیں جل گیا ہوا ہے بچہ تو اس کا کیا علاج ہے؟ روغن زیتون میں نمک ملا لیں. اچھا. اور اس کو حل کریں اچھی طرح جتنا بھی حل ہو سکے. وہ روغن زیتون جس میں نمک حل کیا ہوا ہو نمکین تیل بن جاتا ہے, وہ جلے ہوئے زخم کے لیے ایک اکسیر کا درجہ رکھتا ہے. سبحان اللہ. پانی وغیرہ دودھ وغیرہ کے ساتھ جلا ہو اس کے اوپر لگا دیں. بلکہ جو بعض اوقات جو سکری سی آ جاتی ہے زخموں پر وہ اترتی نہیں ہے, حتیٰ کہ چیچک کی سکری وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. چہرے پہ جائیاں ہوں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. اور بلیکٹ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات نکالنے کے لیے بڑی تغذو کرنا پڑتی ہے. مسلسل روغن زیتون ملا جائے تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. یہ معدے میں تیزابیت روغن زیتون ہی استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے. اچھا جلن جو محسوس ہوتی ہے نا روغن زیتون میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ یہ جتنے بھی روغن زیتون کو کیڑی وغیرہ چیونٹیاں ہوتی ہیں نا, کیڑے وغیرہ کیڑے وغیرہ چڑھ جاتے ہیں تیل کو, چیونٹی وغیرہ بھی چڑھ جاتی ہیں, دوسرے کیڑے بھی بعض تیل پہ آ جاتے ہیں. روغن زیتون پہ یہ کیڑے نہیں آتے. سبحان اللہ. چیونٹی نہیں آتی. جی نہیں چیونٹی نہیں آتی, چاہے پڑا رہے. کمال یہ بات. ہاں جی چونکہ اس میں جراثیم کش خصوصیت پائی جاتی ہے. شہد کو تو نہیں چھوڑتی. شہد کا بتائیں. شہد وہ جہاں رکھتے ہیں نا تو وہ چونٹیاں میں اس کو پانی میں رکھتا ہوں پھر بھی نہیں, وہ جہاں بھی رکھیں اور فریج میں رکھ نہیں سکتے. وہ اپنا حصہ لیتی ہیں. جو آپ ان کو ان کا حصہ دے دیا کریں نا. ویسے اس میں چیزوں خوشبو ہوتی ہے, بسر زیتون کی خوشبو ان کو دور کر دیتی ہے. اچھا. شہد کی خوشبو قریب کر دیتی ہے. ایسی جب انسان مر جاتا ہے اس کی جسم کی بو جو ہے وہ اس کی وجہ سے چونٹیاں آ جاتی ہیں. اور جب اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں تو یہ ان کی خوشبو سے کیڑے وغیرہ پڑے ہٹ جاتے ہیں. شہد کے گرد میرے خیال میں زیتون کے تیل کا پاؤڈر کر دیں. ہاں بہت اچھی بات کی آپ نے. کیوں شاہ صاحب یہ ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے. جو ہے پانی میں تھوڑا سا زیتون ڈال دیا جائے. دوسری ایک صورت ہے نا کہ آپ روئی کی پتی یا کوئی ایک رسی وغیرہ لے لو, زیتون کے تیل میں بھگو کر اس کے گرد گلے لپیٹ دیں, ٹھیک ہوگی. اچھا بہت کسی بھی طریقے سے بارڈر کر دیں گے تو اچھا. ہانی وہ کپڑا بندہ باندھ دے زیتون کے تیل میں بھگو کے تو اس سے واقعی اچھا بتایا آپ. جی آج کل غازی صاحب دیکھیں کہ بہت زیادہ مطلب فیس کمپلیکشن کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ کانشیس ہوتے ہیں. خرچ کرتے ہیں. جی ہاں بہت خرچ کرتے ہیں. تو بلکہ بعض تو میں نے دیکھا کہ وہ میک اپ کرا کے بھی بعض مشائخ حضرات اور سیاستدان بھی وہ کہتے ہیں 2-2 گھنٹے میک اپ کراتے ہیں سیاستدانوں. تو یہ اس کا کھانا جہاں کہہ لیجیے کہ چہرے میں چمک پیدا کرتا ہے اور کیونکہ بابرکت ہے, نورانیت بھی پیدا ہوتی ہے, دل میں بھی نورانیت پیدا ہوتی ہے, وہاں ہی اس کا چہرے پر استعمال جو ہے ایک بطور کلینزر کہہ لیجیے یا مطلب فیس واش کہہ لیجیے, اگر اس کو استعمال کیا جائے تو اس سے جلد میں بہت زیادہ ملائمیت اور نرمی بھی پیدا ہو جاتی ہے. واہ واہ. یہ مطلب تمام تر کہہ لیجیے کہ جسم کے معاملات میں نرمی لے کر آتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیارے کریم بیوٹی پارلر جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر بندہ وہ استعمال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس کو قبولیت حاصل ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمیں بیان فرمائی ہیں. تو یہ ہماری طبیعتوں کی جو سختی ہے اس میں بھی اور درستی جو ہے اور عدم برداشت کے جو معاملات ہیں اس میں بھی یقینی طور پہ اس کے فوائد اور ثمرات جو ہے وہ ظاہر ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کو اپنی غذاؤں میں شامل کریں. کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو قبولیت ہے وہ اس بات کی سند ہے کہ اس کے ہمیں دنیاوی اخروی تمام اعتبار سے ظاہری اور باطنی فوائد جو ہے حاصل ہوں گے. یہ غیبت, حسد, کینہ, بغض, جھوٹ یہ بھی دور ہو سکتا ہے. سر بنیادی طور پر چیز کو دیکھا جاتا ہے چیز کس طرح کی ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو مبارک قرار دیا ہے. جو مبارک ہے تو برکت تو لائے گا. ٹھیک ہے. گھر میں موجود ہونا بھی برکتیں لائے گا, اس کے کھانے سے بھی برکتیں آئیں گی, اس کے ملنے سے بھی برکتیں آئیں گی, مساج کرنے سے برکتیں آئیں گی. اچھا محسن کشی مثلا آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں اور وہ محسن کشی کرتا ہے, اس کا بھی فائدہ ہوگا کھانے سے؟ اللہ کرے. اللہ تعالیٰ جل وعلا بے نیاز ہیں, لیکن بعض کچھ مریض لاعلاج ہوتے ہیں, سمن بکمن ان کے لیے فرمایا گیا ہے. ان پہ آپ جتنی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ
تو اگر کریم سے نیکی کرے گا وہ اور جھک جائے گا، لئیم سے نیکی کرے گا وہ اور سرکش ہو جائے گا۔ جی ایسے ہے نا جی، بد فطرت کے ساتھ تم نیکی کرو گے تو وہ بد فطرت جو ہے وہ اور بھڑکے گا اس سے۔ یہ ایسی جیسے بارش برستی ہے، زرخیز زمین پر برسے تو فصل اگتی ہے، گندگی پر برسے تو بو زیادہ ہوتی ہے، لیکن قرآن پاک میں شجرۃ مبارک زیتونۃ فرمایا کہ زیتون کا درخت بڑا مبارک درخت ہے، جب اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس لیے اس کے اندر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو استعمال فرمایا۔ جب دونوں چیزیں سب عقیدہ رکھ کے کریں گے تو باطن کی بیماری بھی ختم ہو، ظاہر کی بیماری ختم ہو۔ بہت شکریہ آپ کا جناب علامہ صاحب، سید صاحب آپ کا شکریہ شاہ جی، اور ہاشمی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا، جوڑوں کے درد کا علاج۔ روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ لقمان کی آیت نمبر 26 200 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر پھیر لیں، انشاءاللہ تعالی جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 4 چیزیں ایمان کی تکمیل کا باعث بنتی ہیں: صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور وہ نعرہ جو پاکستان کے دشمنوں کے سینوں میں لگتا ہے اندرونی اور بیرونی، یہ نعرہ ہم لگاتے رہیں گے۔ مجھے اتنی راحت ہوتی ہے کہ کل ایک صاحب نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا میرا بچہ جو ہے 8 ماہ کا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا، لیکن جب نعرہ لگتا ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور وہ زور سے ہاتھ کھڑا کر لیتا ہے، اس کو الفاظ نہیں آتے۔ اس طرح امریکہ سے مجھے ایک قدرت اللہ ہے دوست، ان کا بیٹا ہے 1.5 برس کا، وہ نعرہ لگاتا ہے باقاعدہ، پتہ نہیں لفظ کیا ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے ہاتھ دونوں اٹھا دیتا ہے جب میں نعرہ لگاتا ہوں۔ تو نعرہ لگانے کے تیار ہو جائے، تینوں مہمان بزرگ بھی لگائیں گے، ناظرین سامعین مل کے نعرہ لگائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔